رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حسد کی مذمت بیان کی ہے۔ ضمرہ بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں لا يزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، اس وقت تک لوگ خیر کی زندگی، برکت کی زندگی بسر کرتے ہیں جب تک وہ حسد نہ کریں۔ جب وہ حسد کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خیر اور بھلائی سے محروم کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حسد ایک بہت ہی بھیانک بیماری ہے۔ ابن المعتز کہا کرتے تھے الحسد داء الجسد، یہ حسد ایک جسمانی بیماری ہے، اور بعض حکماء کہتے ہیں حسد ایک ایسا زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوتا، اور حاسد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس مصیبت کے اندر وہ چلا جاتا ہے حسد کی وجہ سے، ہر وقت جلن میں، ہر وقت ڈپریشن میں، اور حاسد کے لیے اتنا ہی عذاب کافی ہے جو اس کو حسد کرنے کی وجہ سے دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ حسد اور حقد ایک بہت بری عادت ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے بری خصلتوں میں سے حسد سے بڑھ کے کوئی عدل والی خصلت نہیں۔ حاسد جب حسد کرتا ہے، محسود کو تو ابھی کچھ ہوتا نہیں جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، حاسد پہلے مر جاتا ہے۔ کس طرح کی موت اس کو آتی ہے؟ اپنے ہاتھوں وہ مر جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ایک حسد اور ایک ایمان۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بدگمانی سے بچ جاؤ، بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے، اور جاسوسی نہ کیا کرو، اور کسی کے خفیہ معاملات کی ٹو نہ لگایا کرو، اور مقابلے بازیاں نہ کیا کرو، اور آپس میں حسد نہ کیا کرو، اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہ رکھا کرو، اور نہ ہی کسی کی غیبت کیا کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا چغل خوری اور حسد اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے، اور بندہ مومن کے دل میں ایمان، چغل خوری اور حسد یہ جمع نہیں ہو سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو خبردار کیا تمہاری طرف پہلی امتوں کی بیماریاں بھی آئیں گی، حسد کرنا اور بغض رکھنا، یہی تو ختم کر دینے والی بیماریاں ہیں، یہ تو دین کو ختم کر دینے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اس امت میں پہلی امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی، شرارتیں کرنا اور تکبر کرنا اور کثرت پہ ناز کرنا اور مال کو جمع کرنے کی دوڑ لگانا، اور دل میں کسی کے بارے میں برے جذبات رکھنا، اور کسی مسلمان کے بارے میں بغض رکھنا، اور کسی مسلمان کے بارے میں دل میں حسد رکھنا، یہاں تک کہ انسان بغاوت پہ اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اس امت میں یہ بیماریاں آئیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے میں ہر بندے کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حسد کرنے والے کو راضی نہیں کر سکتا۔ سبب کیا ہے؟ حاسد اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک نعمت ختم نہ ہو جائے، نعمت زائل نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تین چیزیں جس شخص کے اندر نہ ہوں اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں جو اس کے علاوہ ہو، جس کو چاہے۔ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، اور وہ جادو کرنے والا بھی نہ ہو، اور جو کسی مسلمان پہ حسد نہیں کرتا، یہ تین گناہ نہ ہوں تو اللہ رب العزت اس شخص کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ اور محبت اور الفت اور خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔